باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیں جب کسی قوم کے اوپر خوشحالی آتی ہے نا تو پھر اس کو نخرے بھی سوچتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اس سبا کی بستیوں کے اوپر جو ہے وہ جو اپنے احسانات ہیں، جو انعام ہیں، ان کا ذکر کر رہے ہیں، اور ان کے ذکر کے بعد ان کا حال بیان کر رہے ہیں کہ ان میں کون سی ایسی جو ہے وہ تکبر آ گیا تھا، نخوت آ گئی تھی کہ وہ اس طرف جو ہے وہ چل پڑے۔ آسانیاں ان کو راس نہیں آ رہی تھیں، وہ آسانیوں کی بجائے مشکلیں چاہتے تھے۔ جیسے اگر کوئی چیز آسانی سے حاصل ہو جائے تو پھر چاہتے ہیں کہ جی اس سے مشکل جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ایڈونچرزم جو ہے وہ ہونا چاہیے لائف میں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے منو سلوا اترا ان کے اوپر، ان کے پاس بنی اسرائیل کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، بھوکے مر رہے تھے۔ اللہ نے سبحانہ تعالیٰ نے منو سلوا ان کے اوپر اتارا، انہوں نے کہا نہیں ہمیں تو ساگ چاہیے، ہمیں تو مسور چاہیے، ہمیں تو پیاز چاہیے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں وہ گناہ گار ٹھہرے۔ ایسے ہی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو ہے وہ آسان راستے مہیا کر دیے تو انہوں نے کہا نہیں یہ کوئی بات نہیں، ایسے سفر نہیں، ہمیں تو ایسے سفر چاہیے کہ جہاں پہ واپس آگے ہم کہانیاں سنا سکیں کہ ہم تو جنگل بیابان میں پھنسے، ہمارے اوپر شیر نے حملہ کر دیا اور ہم جو ہے وہ پھر دیکھتے پھر ادھر بھاگتے رہے، اور پھر ہم 6 دن جو ہے وہاں پہ بھوکے پیاسے پھرتے رہے۔ ہمیں تو ایسے سفر چاہیے، ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ ہم یہاں سے نکلیں تو اگلے منزل کے اوپر جو ہے وہ نہ کوئی توشہ خانہ ساتھ لینا، نہ کھانا ساتھ لینا، اگلی منزل پہ جو ہے وہ کھانا پینا بھی مل جانا اور پھر ٹھہرنے کا سامان بھی مل جانا۔ ایسا ہمیں نہیں چاہیے۔ تو بات وہی ہے کہ جس قوم کے اوپر فراخی آتی ہے، خوشحالی آتی ہے، اس قوم میں اس طرح کی، تو اصل بات تو کیا ہے؟ اصل بات تو انسان کا 2 الفاظ ہیں، انسان کی پوری زندگی ان الفاظ پہ محیط ہے۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ صبار شکور، کہ اللہ جب دیتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے، جب لیتا ہے تو جو ہے وہ شکر کرنے والوں کی مثال ہم نے اس سے پہلے پڑھ لی، صبر کرنے والوں کی مثالیں ہم نے اس سے پڑھ لی۔ اب جنہوں نے نہیں کیا ان کا انجام ہم نے کل پڑھا۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ، اور بنا دیا ہم نے درمیان ان کے، وَبَيْنَ الْقُرَى، اور درمیان بستیاں۔ کون سی بستی؟ الَّتِي بَارَكْنَا، وہ جس میں برکت رکھی ہم نے۔ کس میں رکھی تھی برکت؟ یہ لفظ ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں قرآن پاک میں۔ الَّتِي بَارَكْنَا، سرزمین شام، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، آپ پہلے پڑھ لیجئے 15 پارے کی پہلی جو بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں آپ کو مل جائے گا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے ساتھ جہاں پہ بھی ان بستیوں میں جو ہے وہ جو میدان تھا، جہاں پہ کوہ طور، وہ بھی کہاں تھا؟ وہیں پہ تھا۔ برکت رکھی کہ وہاں پہ اتنی فرٹیلٹی تھی کہ جس کا حساب کوئی نہیں تھا، اتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہوئی تھیں فیہا، جن میں، درمیان ان میں اور درمیان اس بستی کے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک یمن سے لے کے شام تک کا راستہ تھا، اور اسی راستے سے جو ہے مسلمان جو ہے وہ جایا کرتے تھے، جو مکہ والے جو ہے وہ تجارت کیا کرتے تھے۔ اب کہا جاتا ہے یہ کوئی تقریباً 4 مہینے کا فاصلہ تھا، 4 مہینے لگتے تھے اس فاصلے کو طے کرنے میں۔ اب یہاں سے لے کے وہاں تک، فیہا، ان میں، قرا، بستیاں، ظاہرتاً، اب اس میں یہاں اللہ میاں نے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ قصبات، بستیاں جو ہے بنا رکھی تھیں تاکہ یہاں سے چلنے والے کو یہاں تک پہنچنے میں کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی بھوک نہ ہو، کوئی پیاس نہ ہو، اگلی منزل پہ فوراً پھر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی کھانے پینے کا سامان مل جائے، رہنے کے لیے جو ہے وہ جگہ مل جائے۔ اب اسی طرح چلتے چلتے وہ اپنی منزل پہ جو ہے وہ پہنچ جائیں۔ کتنی آسانیاں اللہ نے فرما رکھی تھیں۔ اور پھر ان بستیوں کا روزگار بھی یہاں سے چلنے والوں کے سر کے اوپر تھا۔ تو یہ ہے وہ ظاہرتاً، وہ ظاہر بستیاں کہ جو سامنے نظر آتی تھیں۔ ایسے تھا ایک بستی کے آخری پڑاؤ پہ پہنچے، سامنے اگلی بستی نظر آنے لگی۔ اسی طرح ہے کہ آپ یہاں سے جو ہے وہ چلیں لاہور سے ملتان کی طرف جی ٹی روڈ کے اوپر، ایک بستی، ایک دیہات ختم نہیں ہوتا، اگلا سامنے جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا۔ تو یہ آسانی، کوئی مسئلہ بن جائے، گاڑی خراب ہو جائے، کچھ ہو جائے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی آسائشیں ہمیں جو ہے وہ میسر ہیں۔ ایسے ہی ان کے لیے تھا ظاہرتاً، وقدرنا، اور مقرر کر دیے ہم نے، فیہا، ان میں، السیر، فاصلے مقرر کر دیے کہ فاصلہ زیادہ نہ ہو، کہ لوگوں کو جو ہے مشکل نہ پیش آئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے جگہ کے بعد جو ہے وہ ان سب کے لیے جو ہے وہ مقام جو ہے وہ بنا دیے۔ کیا کہا؟ سیرو،
سیر کرو، چلو پھرو، فیہا ان میں، لیالیہ، لیالیہ لفظ کس سے ہے؟ لیل، لیل کیا ہوتا ہے؟ ایک رات، لیال کیا ہو گیا؟ راتیں جمع اس کی، لیالیہ، پھرو ان میں راتوں کو، وَأَيَّامًا، ایامن کس کی ہے؟ یوم کی جمع ہے، راتوں کو اور دنوں کو، آمنین، بے خوف و خطر، امن میں۔ ادروائز کیا ہوتا تھا؟ پورے عرب میں جو ہے وہ قافلے جو ہے وہ جاتے ہوئے ڈرتے تھے۔ یہ وہ سفر تھا جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امن جو ہے وہ ان میں قائم کر دیا تھا، کوئی ڈر نہیں ہوتا تھا، کوئی کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اب ان میں کہا جاتا ہے کہ ایک عورت جب ان بستیوں کے درمیان میں سے سر پہ ٹوکرا رہ کے چلتی تو ٹوکرے میں جو ہے وہ ابھی آدھا فاصلہ طے کیا تو ٹوکرا پھلوں سے گر گر کے جو ہے وہ بھر جاتا۔ اتنی فراوانی تھی وہاں پہ پھلوں کی، اتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ برکت رکھی تھی۔ کل ہم نے پڑھا بلدن طیبہ، پاکیزہ شہر، پاکیزہ بستی، معطر ہوائیں ہیں اور کھانے کے لیے بے تاشا ہے، میوے ہیں، ہر چیز جو ہے وہ ہے، اور اللہ نے ان کے درمیان میں فاصلے بھی اتنے رکھے، وہ 4 ماہ کا سفر یہاں سے یہاں تک جو ہے بڑے آرام سے جو ہے وہ ہو جاتا تھا۔ اب اس کے بعد جب ان کو یہ ایڈونچرزم سوجا، فقالو، وہ کہنے لگے، ربنا، اے ہمارے رب، بعید، بعید لفظ کس کا معنی ہوتا ہے؟ دوری، بے این دال، دوری، دوری کر دے، بینا اسفارنا، ہمارے سفروں میں، ہمارے سفروں کے درمیان۔ یہ یہاں سے یہاں تک نہیں، یہ یہاں سے سیدھا یہاں تک ہونا چاہیے، کوئی ایڈونچر ہوگی، پتہ چلے کھانے پینے کو نہ ملے اور ہم جو ہے وہ دیکھیں، مزہ نہیں آ رہا ہمیں۔ بینا اسفارنا وظلموا انفسہم، انہوں نے اپنے ساتھ خود برا کیا، خود اپنی جانوں پہ ظلم کیا، خود انہوں نے جو ہے وہ اپنے اوپر جو ہے وہ، وَجَعَلْنَاهُمْ، پھر بنا دیا ہم نے ان کو، احادیث، احادیث لفظ کس سے؟ حدث، حدث کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بات، حدیث کہتے ہیں، احادیث اس کی جمع ہے، مطلب کیا ہوا؟ قصے، کہانیاں۔ پھر ہم نے ان کو کہانیاں بنا دیا، پھر ہم نے قصے بنا دیا کہ جب بھی عرب والوں نے کسی تتر بتر قوم کی مثال دینی تھی تو سبا والوں کی مثال دیتے تھے کہ وہ دیکھو کیسے تتر بتر ہوئی۔ قصور ان کا کیا تھا؟ ان کا قصور، ان کا گناہ، جرم یہ تھا کہ اللہ کے دیے ہوئے کی ناشکری کرتے تھے۔ اللہ نے جب اتنی آسانیاں ان میں فرما دیں تو انہوں نے کہا نہیں نہیں، ربنا بعید بین اسفارنا، ہمارے سفروں میں دوریاں پیدا کر دے، ہمیں مزہ نہیں آ رہا، ہم بھی ریگستانوں میں چلیں، ہمارے پاس بھی اونٹ ہو، راستے میں پانی نہ ملے ہمیں بھی جنگل میں جائیں تو ہمیں جانور ہمارے اوپر حملہ کریں، تو اس طرح مزہ ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہاں سے چلیں وہاں اگلی بستی نظر آ گئی، وہاں سے چلیں اگلی بستی نظر آ گئی۔ اب اللہ نے اتنا جو ہے وہ ان کے لیے کر رکھا تھا۔ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ، پس کر دیا ہم نے ان کو جو ہے وہ قصے، کہانیاں، باتیں۔ اب جس وقت سیلاب آیا اور یہ سارے جو ہیں وہ بستی جو ہے وہ اڑ گئی، جب اڑ گئی تو پھر کب تک جو ہے وہ یہ بستیوں والے بھی گزارا کرتے وہاں پہ؟ ان کا تو انحصاری جو ہے وہ معیشت کا، ان کے تجارتی نظام کا اس قافلے والوں کے سر پہ ہوتا تھا۔ اب ان کے پاس کچھ لے جانے کے لیے ہو تو وہ آگے لے کے جائیں، وہ تو سب کچھ تباہ ہو گیا۔ جب تباہ ہو گیا تو پھر یہ بستیاں بھی آہستہ آہستہ منتشر ہوئیں اور دائیں بائیں کہیں ادھر چلی گئی کدھر چلی گئی۔ مَزَقْنَاهُمْ، مَزَقْنَاهُمْ جس کا معنی میم زے، جس کا مطلب منتشر ہو جانا، ریزہ ریزہ ہو جانا، یہ ہم نے کچھ دن پہلے بھی لفظ پڑھا ہے۔ اور منتشر کر دیا ہم نے، کل ممسکن، مختلف سب کو جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ تتر بتر کر دیا۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، لام لازم کے لیے استعمال ہوا ہے، یقیناً نشانیاں ہیں، لکل، لیے ہر اس شخص کے، کس کے؟ صبار شکور، جو صبر کرنے والا ہے اور جو شکر کرنے والا ہے۔ انسان کی زندگی انہی 2 الفاظ کے اوپر محیط ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس لیے تمہیں پیدا کیا تاکہ وہ تم سے پوچھے، امتحان لے تمہارا کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ اب جو اچھے، اگر ان کو اچھا کیا تھا انہوں نے شکر نہیں کیا، جب شکر نہیں کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کر دیا۔ تو انسان کی زندگی ان 2 باتوں کے گردی گھومتی ہے۔ مومن ہر صورت میں اجر پاتا ہے، جب وہ صبر، اللہ کی طرف سے امتحان آتا ہے تو صبر کرتا ہے تو اجر پاتا ہے، جب اللہ اس کو عطا کرتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے تب بھی صبر پاتا ہے۔ تو یہ نشانیاں ان لوگوں کے لیے ہیں جو صبر اور شکر کرتے ہیں، جو اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ جو آفت آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اس میں صبر کرنا ہے،
کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. ان اللہ مع الصابرین کتنی دفعہ ہم نے قرآن پاک میں جو ہے وہ پڑھا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کہ اللہ کے ساتھ لو لگانی ہے جس وقت کی مصیبت آ ٹپکنی ہے کہ اللہ یہ تیری طرف سے ہی ہے, ہم گناہ گار ٹھہرے, تو ہمارے حالوں پہ رحم فرما دے. اسی سے مانگنا ہے, وہی دینے والا ہے, وہی مصیبتوں کو رفع کرنے والا ہے, وہی بیماریوں کو دور کرنے والا ہے. یہ نہیں کہ اس وقت جو ہے وہ تویز لینے کسی کے پاس چلے گئے, کسی کے ماتھے درگاہ کے اوپر جا کے سجدہ ٹیکنا شروع کر دیا. یہ سیلاب آیا, کسی نے کچھ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے جس نے جو ہے وہ سیلاب کو روکا پھر, اور اللہ ہی ہے ان کو جو صبر دے گا اور ان کو جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ ان کی بستیاں بحال کرے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ شکر کرنے والے, کہ جب اللہ ان کو دیتا ہے تو وہ شکر کرتے ہیں. جیسے داؤد علیہ السلام کو دیا, اللہ کا شکر ادا کیا. جیسے سلیمان علیہ السلام کو دیا, اللہ کا شکر ادا کیا. نہیں شکر کیا سبا والوں نے تو پھر ان کا حال جو ہے وہ کیا ہو گیا. تو جب فراوانی ہو کسی چیز کی تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ پھر تکبر میں نہیں آنا, اللہ کا شکر ادا کرنا. جب اللہ دے, اس ڈالی کی طرح پھل لگے تو ڈالی جھکنی چاہیے, اس میں عجز و انکساری بڑھنی چاہیے, نہ کہ اس کی گردن میں جو ہے سریا آ جانا چاہیے. تو جن کی گردنوں میں سریا آتا ہے, جو پھر اس طرح کے نخرے کرتے ہیں, ان کا انجام یہ ہوتا ہے کہ ان کے قصے کہانیاں ہی رہ جاتی ہیں. ان کے نام کتنے لوگ ہیں جو سبا کے بارے میں جو ہے تفصیل سے جانتے ہیں, حالانکہ یہ وہ قوم تھی کہ یونان اور روم جو ہے اس کے سامنے پانی بھرتے تھے. آج کتنے لوگوں کو سبا کا پتہ ہے؟ کل تک تو ہمیں شاید یہ بھی نہیں پتا تھا کہ سبا جو ہے وہ بندہ ہے کہ عورت, مرد ہے کہ عورت ہے. تو یہ ہے قصے کہانیاں ہو جانا ان لوگوں کا کہ ان کا پتہ بھی نہیں چلا. ایک قوم جس کا توتی بولتا تھا اور وہ قوم جو ہے وہ منتشر, اللہ نے کیا کہا, مَزَقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزْقٍ, ہم نے ان کو منتشر کر دیا, تتر بتر کر دیا ہم نے ان کو. کس وجہ سے؟ کہ وہ ناشکری تھی قوم, انہوں نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ, اور بنا دیے ہم نے درمیان ان کے, وَبَيْنَ الْقُرَىٰ, اور درمیان بستی کے, اللَّتِي بَارَكْنَا, وہ جس میں برکت رکھی تھی. اب یہاں سے ہمیں کہاں پہ یہ تھے؟ یہ تھے یمن کے پاس. یمن سے وہ بستی برکتوں والی کون سی تھی؟ شام کی تھی. اتنا فاصلہ تھا, یہ تجارتی نظام تھا. اس تجارتی نظام کے ذریعے اللہ نے برکتیں ڈال رکھی تھی ان میں. فیہا قرآن ظاہر, ظاہر بستیاں تھیں اس میں, اور ان دونوں کے درمیان میں فیہا قرآن ظاہرتن, ظاہر بستیاں تھیں, نظر آنے والی بستیاں تھیں. ایک بستی ختم دوسری شروع, ایک دوسری ختم تیسری شروع. وقدرنا فیہا سعیرا, اور ہم نے ان میں جو ہے وہ مقرر کر رکھے تھے, متوازن کر رکھے تھے, مقرر کر رکھے تھے ہم نے فاصلے. اس میں جو ذرائع آمد و رفت, جو آمد و رفت کے ٹھکانے ہیں وہ ہم نے مقرر کر رکھے تھے کہ اتنے اتنے عرصے بعد آنا ہے. سیرو, پھرو اس میں, چلو پھرو, سفر کرو. فیہا, ان میں, لیالیا, راتوں کو, ایامن, اور دنوں کو, آمنین, بے خوف ہو گئے, بغیر کسی خوف و خطر کے جو ہے وہ اپنی تجارت. حالانکہ اس وقت عرب کا حال کیا تھا کہ کوئی اکیلا نکل نہیں سکتا تھا. جو نکلا جاتا, کوئی چھوٹا قافلہ بھی ہوتا تو بڑا قبیلہ جو ہے وہ اس کے اوپر حملہ کرتا, عورتوں کو غلام بنا لیتا, بچوں کو لونڈیاں بنا لیتا. یہ اللہ نے کتنی ان کو امن کے ساتھ کیا کہ جیسے مرضی چلے جائیں. سفر کیا ڈر کیا ہونا ہے جب یہاں سے نکلنا اگلی بستی نظر آ رہی ہے اور اس سے اگلی بستی آگے نظر آ رہی ہے. تو امن کے ساتھ چلو پھرو ان میں. جب یہ سب کچھ ان کو ملا تو بجائے شکر کرنے کے وہ کہنے لگے, فَقَالُوا رَبَّنَا بَعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا, دوری کر دے ہمارے سفروں دوران, ہمیں مزہ نہیں آ رہا, ہمیں یہ پسند نہیں ہے. وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ, یہ ہے ناشکراپن. اور جب یہ ناشکراپن ہوتا ہے تو انسان اپنے اوپر خود ظلم کرتا ہے, اپنے آپ کو جو ہے وہ خود مصیبت میں ڈالتا ہے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ فراخی رزق دیتا ہے, کشائش دیتا ہے اس میں, تو اس وقت بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے کہ اللہ نے جو ہے وہ مجھ پہ بھروسہ کیا, اللہ نے میری ضرورت سے مجھ سے زیادہ دیا, تو اللہ اتنا ہی, جب اللہ ٹرسٹی بناتا ہے, امین بناتا ہے, تو پھر اللہ یا اسی کو بناتا ہے جس کے اوپر اس کو بھروسہ ہوتا ہے. اگر وہ امانت میں خیانت کرے تو پھر حال جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ کیا ہوتا ہے. اللہ کا دیا ہوا رزق اللہ کی امانت ہے, اللہ کی دی ہوئی صحت اللہ کی امانت ہے, منصب اللہ کی امانت ہے, جوانی اللہ کی امانت ہے, علم اللہ کی امانت ہے. اگر ہم اس میں خیانت کریں گے تو ہم ناشکرے ہوں گے, اس ناشکرے پن کا شکار ہو جائیں گے, اور ناشکرے لوگوں کا انجام جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے. ہم اسباب کو پکڑ لیتے ہیں کہ اس وجہ سے آیا, اب اسباب کے پیچھے جو قوت ہے اس کو ہم بھول جاتے ہیں. تو جب ان کے پاس یہ سب کچھ آ گیا, ان کا کیا تھا کہ یہ ہمارے جو ڈیم بنایا ہوا ہے سد مارب, یہ جو ڈیم ہے نا ہم نے بنایا ہوا, یہ جو ہم نے پانی باندھ کے روکا ہوا ہے, اس پانی کی وجہ سے ساری ہیں, اور یہ ہماری اپنی ذہانتیں ہیں.
اب یہی چیز نے ان کو جو ہے وہ تکبر میں مبتلا کر دیا، تکبر میں مبتلا کر دیا۔ وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور ظلم کیا انہوں نے اپنے جانوں کے اوپر۔ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ، پس بنا دیا ہم نے ان کو قصے کہانیاں۔ چل اس چھوڑیں، ہم اپنے دادے کا نام جانتے ہوں گے یا پردادے کا نام جانتے ہیں، اوپر ہم کتنا جانتے ہیں؟ وہ بھی تو جوان تھے، وہ بھی تو اسی دھرتی میں بستے تھے۔ اس کے علاوہ کتنے بڑے بڑے بادشاہ آئے جو اپنے وقت کی جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہوتے تھے، ایک پتا ان کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا تھا۔ کدھر ہیں وہ؟ کہانیاں حدیث بن گئی۔ یاد کرتے ہیں تو لوگ آج بھی عمر بن عبدالعزیز رضی رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے وہ یاد کرتے ہیں، لوگ یاد کرتے ہیں تو آج بھی دور فاروقی یاد کرتے ہیں۔ جو نہیں ہیں، جن کا انجام کیا تھا، وہ ہمارے سامنے ہیں۔ اگر کسی دوسرے فرعون کو یاد بھی کرتے ہیں، ذہن بات بھی آتی ہے تو ان کے اوپر لعنتیں ڈالی جاتی ہیں۔ بس ہم نے کر دیا ان کو قصے کہانیاں، اور کر دیا ہم نے ہر طرح سے منتشر کر دیا ان کو، تتر بتر کر دیا ہم نے ان کو۔ بے شک یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کی۔ اصل میں تو ہمیں انہی دو الفاظ کی عملی تفسیر بننا ہے۔ اگر ہم یہ دو الفاظ کی عملی تفسیر بن گئے تو دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اگر ہم نہیں بنیں گے تو پھر ہمارا انجام ہمارے سامنے ہے، پھر ہم ظلم اپنے آپ کے اوپر خود کرنے والے ہوں گے، کوئی اور نہیں ہوگا۔ ہم خود اپنے آپ کو جو ہے وہ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، آمين یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔